تو مجموع الزوائد میں اور جامع الصغیر میں اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا. عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 27 مرتبہ یہ دعا پڑھے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو ایک روایت میں ہے کہ جتنے دنیا میں ایمان والے مرد اور عورتیں ہوں گی ان کی تعداد کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی. اب دیکھو ٹریلینز میں ہوں گے لوگ، ہر ایمان والے مرد اور عورت کے برابر نیکی، سبحان اللہ کتنا بڑا اجر. اور اس کو 27 مرتبہ پڑھنا ہے. اور دوسری روایت ہے کہ جو شخص اس کو 27 مرتبہ روزانہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرمائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو وہ درجہ دیں گے کہ اس کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی اللہ کے ہاں. سبحان اللہ. کئی عورتوں کو دیکھا چاہتی ہیں کہ جی ہم تو عورتیں ہیں، گھر میں رہتی ہیں، بڑی تمنا ہے ہمیں شہادت کا رتبہ ملے. تو بخاری شریف کی روایت ہے اور اس کو امام ترمذی نے بھی بیان کیا. بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص صبح کو یہ دعا 1 مرتبہ پڑھے اسی دن مرا تو شہید، اور رات کو پڑھے اس رات میں فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کا نام شہیدوں کی فہرست میں شامل فرمائیں گے. وہ ہے سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. 1 مرتبہ دن میں پڑھ لیں، اگر دن میں موت آ گئی تو شہید. 1 مرتبہ رات میں پڑھ لیں، اگر اس رات میں موت آ گئی تو بھی شہادت کا رتبہ نصیب ہوگا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جو شخص فجر اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اگر اسی دن موت آ گئی تو اللہ جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرمائیں گے. اور وہ ہے اللہم اجرنی من النار. اب بتائیں کہ یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، صبح و شام اس کو 7 مرتبہ پڑھنے پر جہنم سے بچنے کا پروانہ مل جاتا ہے. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 آیتیں ہیں جو شخص عشاء کے بعد پڑھے گا اس کو تہجد کے قائم مقام ثواب عطا کیا جائے گا. یعنی ان 2 آیتوں کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ثواب دیں گے جیسے کہ اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے. اور وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کوئی عقل مند شخص ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر سو نہیں سکتا. ہم اگر پڑھے بغیر سوتے رہے تو علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک تو ہم بے عقل انسان ہیں. کتنے بڑے بڑے اجر ملتے ہیں اور زندگیوں کے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں کہ ہم یہ فائدے اٹھا لیتے. یہ تو دریا کے کنارے پہ پیاسے کی مثال ہے کہ یہ خزانے اللہ کے حبیب نے ہمیں عطا کر دیے، کیونکہ ہم علماء کی صحبت میں بیٹھتے نہیں، سیکھتے نہیں، ہمیں ان اعمال کا پتہ ہی نہیں ہے اور اپنی زندگی کا وقت ضائع کرتے جا رہے ہیں. اب بات کو سمیٹتے ہیں. ان تمام اعمال سے کرنے پہ بیماریاں دور، غم دور، دل کا حزن دور، دل کو تسلی مل گئی، دعائیں قبول ہو گئیں، عبادتیں ہو گئیں، ثواب مل گئے. ایک آخری چیز دل میں ہوتی ہے
کہ ہمیں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو، تو اس کا بھی عمل سن لیجئے۔ مجموع الزوائد کی روایت ہے، اور ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا حدیث مبارکہ کو، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح و شام 10 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھنے کی عادت بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میری شفاعت عطا فرمائیں گے۔ اب 10 دفعہ درود شریف پڑھنا کون سا مشکل کام ہے صبح و شام؟ عورتیں مصلی پہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی تو کچن میں کوکنگ کرنے کے درمیان پڑھ لیا کریں۔ ہاتھ سے تو نہیں پڑھنا ہوتا، زبان سے پڑھنا ہوتا ہے، اور کوکنگ ہاتھوں سے کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ آیتیں اگر یاد کر لیں، احادیث یاد کر لیں، دعائیں یاد کر لیں، تو یہ تو کوئی ڈرائیونگ کی حالت میں بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی کوکنگ کی حالت میں پڑھ سکتی ہے، کسی کو فرصت ہے تو وہ گھر مصلی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہے۔ مگر ان تمام کو پڑھ کر ان کے اجر کو حاصل کر لیں، گناہوں کو بخشوا لیں، اور یہ عمل جو آخر پہ بتایا کہ جس کے کرنے پر نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، اب اس کے بعد تو پھر اور کوئی تمنا پیچھے رہتی ہی نہیں۔ جس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو گئی، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوتی ہے۔ لیکن ایک عمل اور بھی ہے، آپ حیران ہوں گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملنے کے بعد پھر کون سا عمل رہ گیا پیچھے؟ مزہ تو ہے کہ آپ کے ذمے لگائیں کہ اس کو حدیثوں سے ڈھونڈو، پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ اس کو ڈھونڈنا بھی کتنا کام ہے۔ لیکن چلیں، آپ دور قریب سے چل کے یہاں آ گئی ہیں، اور عورت جب آتی ہے تو دنیا دار لوگ بھی اس کا اکرام اور احترام کرتے ہیں، لہذا ہم بھی آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ کو وہ عمل بتا دیتے ہیں۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے جس کو منذر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، یہ صحابی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ طبرانی شریف میں بھی ہے، مجموع الزوائد میں بھی۔ ایک دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اس کو یاد کر لیں اور اس کو صبح کے وقت، فجر کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اس پر اجر کیا ملے گا؟ سبحان اللہ، حدیث کو پڑھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، اور جی چاہتا ہے کہ زندگی کے آخری دن تک ہم اس عمل کو کرتے رہیں، کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ کیا اجر ملا؟ منذر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس آیت، اس فقرے کو دن میں 3 مرتبہ پڑھے گا، میں اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کا ذمہ دار ہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق ادا کر دیا۔ یہ تو ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری نالائکیاں ہیں، ہم ان اعمال کو کرتے نہیں اور پھر سر پہ گناہوں کے بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں، شیطان کے ہاتھوں بے وقوف بنے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے